बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब व्यूअर्स। आपने मेरे पिछले वीडियो तो लाजमी देखी होगी और अगर नहीं देखी तो आपको लाजमी देखनी चाहिए क्योंकि ये उसका सेकंड फेस है। मैंने पिछले वीडियो में तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से ज़्यादा वजाहती तो मेरा वो वीलॉग नहीं था, लेकिन हाँ मैंने उसमें थोड़ा सा अपनी ओपिनियन का इज़हार किया था और हुकूमती मौक़िफ़ को बयान किया था कि कल जब वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद सामने आए और उन्होंने इंदिया दिया कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक लबैक पाकिस्तान पर बैन लगाने के बारे में सोच रही है और इसके हवाले से समरी भी तैयार कर ली गई है, तो वो समरी आज सुबह के औकात में वो कैबिनेट में उस समरी को मूव ऑन किया गया और फिर वो समरी जो है वो कैबिनेट में अप्रूव हुई और उसका फाइनल अप्रूवल का जो डिसीजन था वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने दिया और उसको लेटर ऑन नोटिफिकेशन के लिए आगे प्रोसेस किया गया। उस नोटिफिकेशन के बाहर आने से कबल वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और नूरुल हक कादरी की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें वज़ीर दाखिला ने बाकायदा तौर पर एक वजाहती बयान दिया कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को आखिर क्यों बैन किया जा रहा है और उन पर कितनी FIRs हैं और किस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ और इंतशार का रास्ता अपनाया और हुकूमत किस तरीके से बैकडोर राब्ते कर रही थी तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ और उनको कोशिश कर रही थी कि एक दरमियानी रास्ते के ऊपर जिसमें पाकिस्तान के दरवाजे इंटरनेशनली बंद ना हो उसके ऊपर कैसे चला जा सकता है। एक मौक़िफ़ ये भी सामने आ रहा है कि हुकूमत को ऐसे वादे करने नहीं चाहिए थे और हुकूमत को सिखाया जा रहा है कि वादा खिलाफ़ी एक गलत चीज़ है। इनफैक्ट ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि वादा खिलाफ़ी नहीं होनी चाहिए थी और इतने बड़े बड़े वादे नहीं करने चाहिए थे एक धरने को ख़त्म करवाने के लिए। अब एक वादा हो गया और उसकी वादा खिलाफी हो गई। आप उस टाइम देखना चाहिए थे, उस टाइम वज़ीर दाखिला जो थे वो शेख रशीद अहमद साहब नहीं थे। इनफैक्ट जो उसके बाद जो सेकंड मुआहदा हुआ था उसमें शेख रशीद अहमद साहब वज़ीर दाखिला थे। लेकिन ऐसे लोगों को लाजमी तौर पर पकड़ में लेना चाहिए कि जिन्होंने ये गलत फैसला किया और एक जज्बाती बयान दिया ताकि उस वक्त मामला रफा दफा हो जाए। और आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में वैसी क्या कहना चाहिए टाइम पास वाली चीज़ होती है, बस इस वक्त मामला रफा दफा हो जाए, उसके बाद में क्या होती है हम देख लेंगे। और वैसे भी आप जानते हैं कि रियासत और रियासती इदारे ज़ाहिरी बात है अपनी एक स्टैंडिंग होती है उनकी और वो अपनी बात मनवा लेते हैं। लेकिन उसूली मौक़िफ़ ये था कि इतना बड़ा वादा करना ही नहीं चाहिए था कि बात हुकूमत के एंड पे ही ख़राब हो जाती कि वादा खिलाफ़ी की गई। अब जहाँ पे मामला ख़राब हुआ वो मामला इस तरह ख़राब हुआ कि बैकडोर पे जो राब्ते हो रहे थे उसमें खिलाफ वर्जी हुकूमत की जानिब से नहीं की गई बल्कि खिलाफ वर्जी दूसरी पार्टी की जानिब से यानी TLP की जानिब से की गई। जब आपसे हुकूमत किसी पेज के ऊपर आपकी हम आवाज़ बनना चाह रही है और वो खुद आपके पास चल के आई है कि हम 20 अप्रैल से पहले जो TLP की जानिब से एक डेडलाइन आई थी उससे पहले मुज़ाकरात कर लिए जाएं और आपका मामला पार्लियामेंट में लेकर भी जाया जाएगा, जो अब ऑनवर्ड्स जो वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि अब ये पार्लियामेंट में भी नहीं लेके जाया जाएगा, तो इसमें कसूरवार कौन हुआ? ऑब्वियसली कुछ चीज़ें मीडिया पर उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं होती जिस तरीके से होनी चाहिए और ये हुकूमत का काम है कि वो अपना मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर अपने देखने वालों और सुनने वालों के सामने लेकर आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमती तर्जुमान शायद इतनी मजबूत आवाज़ और मजबूत दलाइल नहीं रखते। दलाइल हो सकता है रखते हो लेकिन मजबूत आवाज़ इतनी नहीं है, ना उनके इस तरह के चेहरे हैं कि उनकी बात पे फ़ौरन मेनुआन अमल कर लिया जाए या बात मान ली जाए उनकी क्योंकि उन्हें बहुत सारे लोग मीडिया के अंदर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। अभी थोड़ी सी बदकिस्मती है हुकूमती तर्जुमानों की, लेकिन ये बात एटलीस्ट सामने आनी चाहिए थी कि बैकडोर के ऊपर क्या राब्ते हो रहे हैं। अब ये राब्ते जब फेल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हुकूमत की अपनी स्टैंडिंग है कि फिर हुकूमत और रियासत अपनी रिट कायम करें और जब रियासत अपने रिट कायम करने पर आती है तो फिर इसी तरीके से सख्ती से पेश आया जाता है और इस सख्ती का इदराक TLP को पहले से था। उनको इतना वो कहना चाहिए कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था। अच्छा, बात कर लेते हैं कि TLP के खिलाफ जो होना था एक्शन हो गया बिल्कुल। TLP जो है वो कहते हैं अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवाएं हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह PDM जो है वो तबाह हो बर्बाद हो चुकी है और उनका वो कहते हैं ना खाना खराबा हो चुका है PDM का। बिल्कुल इसी तरह तहरीक लबैक के साथ भी कुछ इसी तरह हुआ और इसमें वो कहता है ना कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना। तो दोनों तरफ का अगर बात की जाए अलग अलग पैराए में तो दोनों ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ियाँ खुद ही मारी हैं।
جی، تو خلاف ورزی کی بھی بات ہو گئی کہ سینڈ سے خلاف ورزی ہوئی، کس کو وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے تھی، کچھ غلطیاں اس پارٹی کی تھی، کچھ غلطیاں دوسری پارٹی کی تھی، جو بھی ہونا تھا الٹیمیٹلی ریاست نے، حکومت نے اپنی ریٹ قائم کی اور تحریک لبیک پاکستان کے اوپر فائنلی بین کر دیا گیا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 11B کی شق کے تحت۔ اور 11B کی شق کیا کہتی ہے، آئیے ذرا سنتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے نیکٹا کا آفیشیل ڈاکومنٹ لے کر آئی ہوں، جس میں پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز یعنی ایسی آرگنائزیشنز جن کو بین کیا جاتا ہے ان کے حوالے سے ہمارا آئین کیا کہتا ہے۔ اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان انڈر سیکشن 11B آف اینٹی ٹیررزم ایکٹ can declare an organization believed to be concerned with terrorism as proscribed organization or put it under surveillance۔ یعنی کہ حکومت پاکستان سیکشن 11B کے تحت، سیکشن 11B جو شق ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت کسی بھی آرگنائزیشن کو یہ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ جن کی ایکٹیویٹیز میں دہشت گردی کا یا انتشار کا عنصر ہو ان کو بین کیا جا سکتا ہے اور ان پر چیک بھی لگایا جا سکتا ہے۔ منسٹری آف انٹیریئر ایشوز دا فارمل نوٹیفیکیشن آف پروسکرپشن آف این آرگنائزیشن۔ اب نیکٹا کے کردار کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ایسی آرگنائزیشن جس کو حکومت کی جانب سے بین کر دیا گیا ہو، نیکٹا کا یہ ادارہ اس کے اوپر سرویلنس کر سکتا ہے، سرویلنس یعنی اس کے اوپر کاؤنٹر چیک کر سکتا ہے حکومتی ایجنسیز کے ساتھ مل کر کے وہ ری آرگنائز تو نہیں کر رہی، وہ دوبارہ اپنی ایکٹیویٹیز سٹارٹ تو نہیں کر رہی، آیا کہ ان کی فنڈنگز جو حکومت کی جانب سے روک دی گئی تھیں یا ان کے بینک ایسٹس اور جتنے بھی فنڈز وغیرہ تھے جو وہ حکومت نے فریز کر دیے تھے، ان کے ایسٹس کو فریز کر دیا گیا تھا، کیا ان کے ری آرگنائزیشن میں ان کو کہیں بیرونی امداد تو نہیں آ رہی؟ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو نیکٹا ان پر نظر رکھتا ہے، خاص طور پر اس طرح کی تمام آرگنائزیشنز کے لیے۔ پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کے حوالے سے جو نیکٹا کا ایکٹ کہتا ہے اس کے لیے سامنے میں آپ کے ڈاکیومنٹ بھی لے کر آئی۔ آئی ہوپ آپ کو تھوڑا بہت سمجھ آ گیا ہوگا، میں بہت زیادہ ان ڈیٹیل 11B کے اوپر نہیں گئی کہ کس طرح کون سے آرگنائزیشن جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ورڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہی، وہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی وہ ورڈ شو کرتا ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو تو ان کو کس طرح بین کیا جاتا ہے، ان کے ایسٹس کو کس طرح فریز کیا جاتا ہے، فنڈز ہوں، ان کے بینک اکاؤنٹس ہو، سب کچھ فریز ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن بھی ان کے حوالے سے کیا کچھ کہتا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے جا کے سناؤں گی، لیکن میں آپ کو بتاتے چلوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے کافی با اختیار ہے اس طرح کی بینڈ آرگنائزیشنز کے لیے۔ اور اس میں طریقہ کار کچھ اس طرح ہوتا ہے، میں کچھ آسان الفاظ میں بتا دیتی ہوں۔ جو تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ہیں، جتنے بھی ایم این ایز ایم پی ایز ہیں جو 2018 کے الیکشن میں انہوں نے کانٹیسٹ کیا، ون کیا اور ممبر قومی اور صوبائی اسمبلی بنے، ان کو اپنی جماعت سے علیحدگی کا باقاعدہ طور پر ایکسپلینیشن دینی ہوتی ہے کہ ہمارا اب ٹی ایل پی کے ساتھ، آبویسلی یہ اب بینڈ آرگنائزیشن بننے لگی ہے، ہمارا ٹی ایل پی کے ساتھ باقاعدہ طور پر اب کوئی رابطہ نہیں ہے یا ہم ان سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ کیا کہنا چاہیے، وہ آزاد امیدوار کے طور پر پھر سامنے آئیں گے، اور اگر وہ یہ چیز نہیں کرتے تو ان کو اپنی سیٹ کھونی پڑے گی۔ تو اس حوالے سے الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے، آئیے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان یعنی کہ ٹی ایل پی پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد جماعت سے وابستہ امیدواروں سے متعلق الیکشن کمیشن کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ٹی ایل پی پر پابندی کے فیصلے سے این اے 249 کے ضمنی انتخاب متاثر ہونے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے مطابق ٹی ایل پی پر پابندی لگنے پر امیدوار کو جماعتی وابستگی ختم کرنا ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا مزید کہنا ہے کہ ٹی ایل پی پر پابندی کے بعد امیدوار کرین کے نشان پر انتخاب نہیں لڑ سکے گا، تاہم امیدوار آزاد حیثیت میں انتخاب لڑنے کا اہل ہوگا، جبکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے صورتحال واضح ہونے تک بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ این اے 49 پر مفتی نذیر کمال بھی تحریک لبیک کے امیدوار ہیں اور ان کا انتخابی نشان کرین ہے۔
اپنا ویلو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم خبر اور دیتی چلوں کہ سندھ کے امیر ہیں تحریک لبیک پاکستان کے. انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کی جو مرکزی جماعت ہے اس کو چھوڑنے کا عندیہ دے دیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ساتھ رضوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ اپنی روش چھوڑ دیں اور اپنے کارکنان کو کہیں کہ وہ اسٹیپ بیک کر لیں یا وہ انتشار کی منزل یا راستہ نہ اپنائیں. تو یہ بہت اچھا وہ کہنا چاہیے ٹائملی رسپونڈ کیا گیا ہے سندھ کے امیر کی جانب سے. امید یہ کرتے ہیں کہ حکومت آئندہ اس طرح کے کسی بھی جتھے کو, چاہے وہ کسی بھی فریٹرنٹی سے اس کا تعلق ہو, کسی بھی فریٹرنٹی سے, میں بار بار وکلا کا نام نہیں لینا چاہتی لیکن انفارچونیٹلی ہمارے سامنے وہ اتنا بڑا ہسپتال کا واقعہ سامنے ہے, اور چاہے وکلا ہوں, چاہے ڈاکٹرز ہوں, چاہے اساتذہ ہوں, کسی کو بھی اس طرح دھاوا بول کر, کسی کو بھی اس طرح جتھے لا کر, کسی کو بھی اس طرح انتشار کا راستہ اپنا کر اپنے مطالبات منوانے کا حق نہیں ہے. ریاست سے ٹکر, ریاست آپ کی ماں جیسی ہوتی ہے, ان کا کام ہے آپ کے مطالبات کا تحفظ کرنا, آپ کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے, لیکن آپ کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے اور ریڈ لائن جو ہے نا وہ ریاست کے باسیوں کو کراس کرنا ہرگز نہیں بنتا. اپنے لمیٹیشنز کو کراس مت کیجیے. دھرنے دینا چاہتے ہیں پرامن رہیے. میں آخری نوٹ صرف اور صرف یہ کہوں گی کہ اپنے اندر جو یہ سختی ہے نا, فیصلے لینے کی سختی, اپنے اوپر سختی, جب دین میں کوئی جبر نہیں ہے نا تو آپ اپنے اندر نرمی لائیں, اپنے الفاظ میں نرمی لائیں, اپنے بیان میں نرمی لائیں, اپنے ایکٹس میں نرمی لائیں, لوگوں کے لیے فراخ دلی کا مظاہرہ کریں. مجھے نہیں لگتا میرے پاس اس سے زیادہ کچھ اچھے الفاظ ہوں گے کہ میں آپ کو کوشش کروں کہ میرے الفاظ شاید کسی کو سمجھ آ جائیں. انفیکٹ آرام سے سمجھ آتے تو نہیں, وہی والی بات ہوتی جب تک ڈنڈا نہ پڑے سمجھ نہیں آتی. اینی ویز آئی ہوپ کہ کچھ اچھا گیا ہوگا آج میری طرف سے, میری زبان سے, آج کے ویلاگ میں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے شہباز شریف کی ضمانت کے حوالے سے اور لاہور ہائی کورٹ کے انصاف کے حوالے سے کہ الحمدللہ ماشاءاللہ پاکستان میں تو ضمانتوں کا بول بالا ہونے لگا ہے اور انصاف کا بول تو الحمدللہ بہت زیادہ ہی بول بالا ہے پاکستان میں. انصاف کی تو بات کریں تو کیا کریں, اس پر بھی مزید تفصیل سے بات ہوگی. اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ می. اللہ حافظ.